السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج سے ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم سے حسن اخلاق کے بارے میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہمارا ملک مادی طور پر خوب ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کا اوسط تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حروف شناسی سے محرومی ختم ہو رہی ہے اور معاشی میدان میں بھی الحمدللہ استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہراً بڑی خوش آئند ہے، لیکن ان کا دوسرا پہلو، بہت بڑا پہلو، وہ خطرناک حد تک تشویشناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات میں اخلاقیات کا بحران ہے۔ اس سنگینی صورتحال سے پورا ملک دوچار ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے سنسنی خیز خبروں سے اشتہارات، فحش لٹریچر اور عریاں و نیم عریاں تصاویر کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دینے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ نصف النہار کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس واضح ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی، جس طرح سورج چمک رہا ہو، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج اور اس کی روشنی ہے، اس طرح یہ بد اخلاقی، بد کرداری اور فحش گوئی لٹریچر، نیم عریاں لٹریچر اور یہ سنسنی خیز خبروں کے ساتھ، اس طرح جہاں تعلیمات کے ساتھ ساتھ قوم اچھائی کے پہلو کو حاصل کر رہی ہے، وہاں بدتمیزی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بے نظر عمیق پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس بے رہ روی کا، بد اخلاقی کا، بد کرداری کا، فحش گوئی کا، اخلاقیات کی گراوٹ کو گرانے کا علاج کیا ہے؟ وہ ہے ہم اپنے اندر اچھے خوبصورت اخلاقیات اور اس کے پہلوؤں کو پیدا کریں، اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا ترجمہ ہم اردو میں عادت سے کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ عادتیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ اب اگر یہی عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق ہیں اور اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو یہی اخلاق حسنہ ہیں۔ پھر بات سمجھ لیں، ہماری عادات اگر اچھی ہیں، ایک بات، شریعت کے مطابق ہیں، دو باتیں، اور اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو یہی اخلاق حسنہ ہے۔ ہم اسی کو اچھی عادات، اچھی خصلت اور خوش خوئی کہتے ہیں، اور جب یہی عادتیں بری ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، تو اسے ہم بری عادات، بری خصلت اور بد خوئی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان و عقیدے کی پختگی اور فرائض اور واجبات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا چاہیے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث طیبہ میں وارد ہوا ہے کہ میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم چند باتیں انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق، مکارم الاخلاق، حسن اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔
جیسے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی یہ 8952 نمبر حدیث ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کو ان کے اتمام تک، اس کی بلندی تک، اس کو مکمل کرنے تک، اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو سامعین محترم، بہترین اخلاق ہماری عادت میں ہونا چاہیے۔ ہماری عبادات، روزمرہ کی عبادات، نماز اور نوافل، اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات حسن اخلاق کے ساتھ مزین ہونے چاہیے۔ ضرورت مندوں کے کام آنا، یتیموں اور غریبوں مساکین کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ ہمارے اعمال میں، ہماری عادات میں اخلاق حسنہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر سمجھیے ہماری دعوت، ہمارا عمل، ہمارا تعاون، ہمارا احساس کرنا اور ہمارا صلہ رحمی کرنا اور اپنے اوپر فرائض عبادات کی ادائیگی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور انشاءاللہ ابھی روزے آ رہے ہیں، پھر روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کو سر انجام دیں گے تو دنیا کے اندر ایک وہ مثال قائم ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں تھی۔ تو آج کا یہی پیغام ہے، یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، پہلا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے انشاءاللہ مزید باتیں ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو خالص قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کریں گے، قرآن و سنت کا خالص پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔